السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید. آج آپ کا ہوسٹ ہوں میں. آج آپ کے شو کی ہوسٹنگ میں کروں گا. اس لیے اپنے اپنے موبائلز کی خیال رکھیں خود کہ کسی کا موبائل آن نہ ہو، پراپرلی سوئچ آف ہو، ورنہ ڈسٹربنس ہوتی ہے شو کے درمیان. خواتین حضرات، آج کا شو بہت اسپیشل شو ہے. آج کے شو کی خاص بات یہ ہے کہ آج کے شو میں ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی پرسنالٹی سے کروائیں گے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں. پاکستان کے میڈیا کے جو ٹاک شوز ہیں ان کے بانیوں میں سے ایک. خواتین و حضرات، بہت بڑے اینکر، بہت بڑے وکیل اور غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک، یہاں تک کہ ان کا ایک خط حکومتوں کو ہلا سکتا ہے. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں کسی تعارف کے محتاج نہیں، دا ون اینڈ اونلی نعیم بخاری. ماشاء اللہ سر، ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے. مجھے ذاتی طور پہ بہت میری خواہش تھی کہ میں نعیم بخاری کو قریب سے دیکھوں. سر جی بھائی، میں نے آپ کو ہتھکڑیاں لگتے ہوئے دیکھا ہوا ہے. میں نے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں بھی دیکھا ہوا ہے. جب آپ ہائی کورٹ میں چھڑی لے کے آتے تھے میں تب سے آپ کو جانتا ہوں. چھڑی لے کے ہائی کورٹ جو مجھا کر دے سکتے. آپ کو یاد کراؤں، ایک دفعہ آپ مجھے ہائی کورٹ میں بڑے میرے سے شفقت آپ نے برتی تھی اور آپ نے مجھے کہا تھا کہ میرا دل کرتا ہے کہ جیل میں آپ جیسا، میرے جیسا بندہ ان کے ساتھ ہو. یاد ہے آپ کو؟ ایک آپس کی بات بتاؤں، آپ تو مجھے شروع میں ہی کانا کر رہے ہیں. اگر آپ نے نو گو ایریا میں داخل ہونے کی کوشش کی تو میں آپ کو شو ہی نہیں کرنے دوں گا. میں آپ جب بات کریں گے میں آپ ایک ماشاءاللہ صف اول کے وکلاء میں سے ایک ہے. اتنا ٹائم آپ کو مل جاتا ہے کہ آپ ٹی وی ٹاک شوز بھی اور ساتھ وکالت بھی. ہاؤ یو مینج اٹ؟ اچھا بھائی، میں تو آپ سے پوچھنے والا تھا کہ ہاؤ ہیو یو مینجڈ ایوری تھنگ. سر آپ نے مجھے آگے لگا لیا. نہیں، آپ نے کیا کیا مینج نہیں کیا اس ملک میں. جب نو گو ایریا آپ کیسے مینج کر لیتے ہیں ٹی وی ٹاک شوز بھی، اپنی سرگرمیاں بھی، ملنا ملانا بھی؟ جنرلی مجھے وہم یہ ہے کہ ہم من حیث القوم ہمیں وقت ضائع کرنے کی عادت ہے. جی، اٹس آل اے کوشچن آف پارسلنگ یور ٹائم. بالکل. ویسے بہت لوگ شاید یہ نہیں مانیں گے کہ میں 5 بجے صبح اٹھتا ہوں جی اور 5 سے 7-8 بجے تک اگلے دن کے جو کیس ہیں وہ تیار کرتا ہوں. اچھا. اور پھر اس کے بعد عدالت سے واپس آ کے دوپہر کو وکیل سو جاتے ہیں، گھر سے میں نہیں جاتا، میں کام کرتا ہوں. سو پوائنٹ یہ کہ یو مسٹ ٹیک کیئر آف دس. جی، اگر آپ وقت کو ضیاع کریں گے پھر آپ کا اس وقت ہوگا ہی نہیں ہے. اگر آپ فوکس کریں گے کہ اس وقت یہ کرنا ہے، اس وقت بیوی سے معافی مانگنی ہے، اس وقت پاؤں پڑنا ہے، اس وقت رونا ہے، جی آپ بالکل ٹھیک ہو. اس وقت سانس نہیں آنا ہے، اس وقت زیادہ نہیں رونا. اچھا، مجھے ایسا لگ رہا ہے سر کہ آپ بیسکلی وکیل آپ کا نام ہے اور نعیم بخاری آپ کا ڈیزگنیشن ہے. میں تو کنفیوز ہو گیا ہوں بیچ میں. ماشاءاللہ ہر طرح کی چیزیں. سر ٹی وی ٹاک شوز جہاں تک ان کا تعلق ہے تو ان کی بنیاد ڈالنے والوں میں سے ایک آپ بھی ہیں. ٹی وی کے ٹاک شو کی بنیاد ضیاء محی الدین صاحب نے ڈالی ہے. لیکن جنہوں نے ضیاء صاحب کو دیکھا ہوا ہے ضیاء محی الدین شو میں، اس ملک میں آج تک نقل ہم ان کی اتارتے تھے جب تک آپ نے یہ نہیں شروع کیا. یہ انہوں نے نہیں کیا تھا. یہ آپ ایک جو آپ یہ کرتے ہیں، دس از انبلیویبل. آئی ٹیل یو اٹس ایبسولوٹلی ونڈرفل. آپ پتہ نہیں سیاست میں کیوں آ گئے. اگر آپ یہی کام کرتے رہتے تو وہاں سے آپ بہت ترقی کرتے ہیں. آپ کی وجہ شہرت سوالوں سے زیادہ آپ کی شرارتیں ہیں. یہ آپ مطلب بچپن ہی سے شرارتی تھے یا آپ کو کب خیال آیا کہ کیمرے کے آگے بھی میں شرارتیں کروں، چھیڑ چھاڑ مہمانوں کے ساتھ؟ شرارت مجھے سوچتی ہے، مجھے سوچتی، اس میں کوئی شک نہیں. شرارتی آدمی ہیں آپ. کبھی ایسا ہوا کہ جج صاحب کے اوپر غلطی سے کوئی جگت نکل گئی ہو آپ کے کورٹ میں اور اپنے کلائنٹ کو پھائل لگوا دی ہو آپ نے؟ اچھا، یہ فائل لگوانے سے ایسے کیوں ہیں آپ؟
कौन सी किताबें आप पढ़ते हैं? गंदी किताबें, अच्छी किताबें? जी ऐसा आपका दिमाग में अच्छा चलिए आपसे शेयर कर ले। अभी मैं लंदन था दुल्हन के साथ, तो मेरी जो बेटी है नूर फातिमा, उन्होंने मुझे एक लिस्ट दी थी किताबों की, मैं जॉन स्टैनबैक की है, तो मैंने वहां 3 किताबें अपने लिए चुनी है। एक किताब एंड्रू रॉबर्ट्स ने लिखी है अभी पिछले साल, नेपोलियन द ग्रेट। अच्छा। एक बोरिस हैं, वो जो लंदन के मेयर हैं, उन्होंने पिछले साल किताब लिखी है द चर्चिल फैक्टर। अच्छा। और एक कमाल किताब आई है, उसका ऑथर मैंने सेपियंस, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। ह्यूमन काइंड, होमोसेपियन। हाँ जी जी। तो ये किताब अगर आप मुझे फिर बुलाएंगे अपने प्रोग्राम में, क्योंकि मैं बुलाएंगे क्या, सारा आपका प्रोग्राम है, आप हमारे साथ हैं। कैसे ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ थे को खूबसूरत ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬਵੇ, ਇਹ ਤੇ जादू वाली कुर्सी रोज कोई ना कोई आके बैठा नहीं मेरे ये तो नहीं था। आपने कहा था मैं मेहमान हूँ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮਹਿਮਾਨ नहीं सर, मेहमान मैं आसिफ जरदारी साहब नहीं ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। क्या जी? ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। लेकिन अगर इन्होंने होना था तो फिर आपने मुझे इस्लामाबाद से बुलाया क्यों है? सारे इन्हों को दम करवाना था। ਸਰ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇ ਛੱਪਣਾ ਚੁੱਪਣਾ ਚ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ। नहीं आसिफ जरदारी यार, इनने बड़ा रोल है इस मुल्क की। ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦੇ ਬੂਟ ਪਾਏ ਜੇ। बच्चे हैं, मैं अवॉइड करता हूँ, इग्नोर करता हूँ। आइए हम अपनी बात कर रहे थे सर, शायरी से आपको बड़ा लगाव है। जी शायरी से बात लगा हुआ है। आपका पसंदीदा शायर कौन है? अगर तो आपने मिस्टिसिज्म की तरफ बढ़ना है तो गालिब, गालिब। उससे बड़ा शायर कोई है ही नहीं। क्या बात। और अगर आपने लुत्फ लेना है बहुत रिदम का और नई नई तर्जों का और नए नए इस्तारों का, तो फैज साहब से मुझे अच्छा। कोई अपने पसंद के जरा आप शेर सुना दीजिए। निसार में तेरी गलियों के है वतन, जहाँ चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले। वाह। जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्म जहाँ बचा के चले। वाह वाह वाह। अहले दिल के लिए अब ये नज्म बस्त कुशाद के संग खिश्त मुक़य्यद है और सग आजाद। बहुत है जुल्म के दस्ते बहाना जू करी, बहुत है जो चंद अहले जुनू तेरे नाम लेवा है। बने अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुनसिफी चाहें। जो तुझसे है दे वफा, उसके बाद गर्दिश लैलो नहार। एक सवाल बड़ा संजीदा नौयत का, प्लीज फॉर गॉड सेक जवाब दीजिएगा, लोग सुनना चाहिए। आसिफ साहब आपके इश्किया खतूत मशहूर हुए या सियासी? मुझे नहीं याद कि मैंने इश्किया खतूत कभी लिखे थे, ज़बानी कलामी बात करते हैं। सबूत नहीं छोड़ते आप, इसीलिए पढ़े भी नहीं गए कभी। और खत मैंने सिर्फ एक ही लिखा है सारी जिंदगी में, जो सुपर हिट हुआ वही काफी था। हाँ। अच्छा देखिए आप है, जब वो खत लिखा गया जी। तो कुछ दिन तो बहुत मेरी बरादरी है, उन्होंने कहा जी बड़ा दिलेर सैयद निकले, कोई ऐसी बात नहीं कर सकता था। जी। उसके बाद पूरी मेरी बरादरी मेरे खिलाफ हो गई। और उसमें 3 साल के बाद वो फिर कहते हैं कि भाई ये ठीक कहता संत। और जिनको खत लिखा गया जी, आपने देखा कि वो एक और साहब, आप भी सदर रहे हैं, ये हमारे यहाँ एक बीमारी ये है कि जिस ओहदे पे कोई पहुंच जाता है वो समझता है मैं हमेशा रहूंगा यहाँ, और गर्दन टेढ़ी करके खुदा बन जाता है। क्या वो फराज का शेर, बंदगी हमने छोड़ दी है फराज, क्या करें लोग जब खुदा हो जाए करें। तो ये हमने बहुत देखे, हमने जरदारी साहब सदर भी आते देखे और फिर जाते भी देखे, मैंने बहुत से जज आते भी देखे जाते भी देखे, चीफ जस्टिस आते हुए जाते देखे, संभालने नहीं जाते थे जब बैठे होते थे। फिर उसके बाद आप अगर इस्लामाबाद में देखें तो आप उनको देखेंगे पिंडियां ले रहे होते, जैसे हम हंसते क्यों?
سر میں ادھر خبرناک میں آیا ہوں یا اس لکی ڈیئر کے کلوں پہ آیا ہوں؟ لکی ڈیئر تے کل ہونا ہی نہیں، انہوں اگ لائی دی بھائی. اچھا ڈمی میوزیم سے آئے زرداری صاحب. جی تعارف آپ نے انتہائی نامکمل کروایا ہے. اچھا وہ ماہر وہ کانسٹیٹیوشنلسٹ ہے، وکیل تے سیشن کورٹ تے 1000 بھرے پے نے. جی جی وہ کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں، وہ لٹریٹی ہیں، وہ ناولسٹ ہیں. ان کا ایک ناول بازار میں ابھی میرا خیال مارکیٹ میں آ رہا ہے. کیا اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے ہمیں؟ پوائنٹ میرا اس ناول کا یہ ہے کہ یہ ملک بنا تھا، جی جناح صاحب کی ایک ویژن تھی. جی جی لیکن جس ملک کا امیر آدمی ہے اور جس ملک کا جو بیوروکریٹ ہے اور جس ملک کا جو سیاستدان ہے اور اس میں فوج کے بھی لوگ شامل ہیں، وہ اس کو تباہ کر گئے. اچھا. اور یہ کہانی لوگ بھول جاتے ہیں. میں صرف اس کو ٹریس کیا ہے ہسٹری سے. اچھا. کہ کیا ہوا کہ 1937 کی الیکشن میں تو آل انڈیا مسلم لیگ برباد ہو گئی. یعنی یہ پنجاب جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں یونینسٹ کی گورنمنٹ تھی. 46 میں کیوں یونینسٹ گورنمنٹ ٹوٹی؟ کیوں پھر لوٹائزم شروع ہو گیا؟ بالکل. اس ملک میں لوٹ کیسے شروع ہوئی؟ یہ کلیمز کی، لینڈ سیٹلمنٹ اینڈ ریہیبلیٹیشن. بالکل. اس ملک میں جمہوریت پنپ کیوں نہیں سکی؟ یہ جمہوری قدریں ہمیں آئی کیوں نہیں؟ اور کیوں اس ملک میں غربت؟ دیکھیے جو ہاری یا پاکستان بنا نہیں تھا تو اگر اس کی بیوی یا بچی ہندو اٹھا کے لے جاتا تھا اور اب مسلمان اٹھا کے لے جاتا ہے تو اس کو اس کا ثمر نہیں ملا اس ملک بننے کا. جی. اور کہ ہم اتنے سے ابھی دیکھیں ہر سال فلڈ کو خدا کا خوف کریں. یعنی میں جب وہ میں اپنے بچوں کو میں ان کو دکھاتا ہوں، یہ سندھ کے لوگ یہ دیکھو بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں طرف پانی ہے، وہ عورتیں کہاں جاتی ہوں گی؟ غسلخانہ کوئی ہے کوئی نہیں، اور ہمیں کوئی خیال نہیں ہے. یعنی ہم نے صرف موٹر وے بنانی ہے اور لاہور کی سڑکیں بنانی ہے اور میٹرو بنانی ہے. اور جن کے لیے یہ ملک بننا چاہیے تھا، جن کو پتہ لگتا کہ جی پاکستان ہم مسلمانوں کے لیے بنا ہے اور اس کے فائدے وہاں تک پہنچتے، اس کا ذکر زبانی کلامی ہمیں بڑی تکلیف. جس گھر میں آپ یہ اس ملک کو بنتا ہے، اس غریب ملک کا جو یہاں تک بیرونی قرضوں میں اور یہاں تک اندرونی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو، کیا آپ ایسے محلوں میں رہیں؟ وہ کس پہ ٹیکا ڈال رہے ہیں بھیا آپ؟ ہمیں غریب ملک ہے. داری صاحب آپ کچھ سنجیدہ ہو گئے. نہیں میں آپ کی بات یہ تو سر بالکل آپ جو بات کہہ رہے ہیں بالکل صحیح بات ہے. اس میں تو کیوں نہیں آپ نے کہا جب آپ صدر تھے؟ اس وقت آپ نے بتائی نہیں نا مجھے. ہاں جی عائشہ. سر وہ کیا ماجرا تھا کہ آپ اپنا چہرہ مسخ ہونے کے خوف سے خودکشی نہیں کر سکے تھے؟ عائشہ بات یہ کہ ایک سٹیج آئی تھی، یہ خودکشی ویسی ہوتا ہے نا. میں بھی بڑی میں وکالت جب میں نے لا کیا تو نہ کوئی وکالت چل رہی تھی اور نہ کچھ تھا، نہ جیب بھی ٹگا نہیں تھی. تو میں نے واقعی پھر میں سوچا کہ میں چھلانگ ماری مسجد سے، وہ باچھی مسجد سے، تو میرا منہ چبا ہو جائے گا. اگر میں ٹرین تھلے آ گیا تو ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے گا. تو ان باتوں سے میرا خیال تھا کہ موت کے بعد کیا ہے فیض صاحب کا کرو کجبی پہ سارے کفن، میرے قاتلوں کو گمان نہ ہو کہ یہ غرور عشق کا بانک پن پس مرگ ہم نے بلا دیا. میرا خیال تھا پس مرگ بھی بندہ چنگا لگنا چاہیے. مطلب یہ زنانیاں آ کے ویکھن دیکھو کتنا نور آیا ہے. اس خوف سے میں نے خودکشی نہیں. اگر کوئی اچھا طریقہ ہوتا نا جو کر لیتے ہیں گولیاں چولیاں یہ چوہے مارنے والی کھا لیتے، تو کی خیال ہے خودکشی سر زہر کھادی یہ تو نزلہ ٹھیک ہو گیا. زہر کی دوائی پہ ان کا فوٹو بھی آتا ہے. میں تینو سمجھاوا کی نہ تیرے باجوں لگدا جی. یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا، یہ گانا ہے جو آج ملائکہ نے پیش کر دیا. ملائکہ کی نہ تیرے بنا لگدا جی، میں تینوں سمجھاوا کی نہ تیرے بنا لگدا جی. تو کی جانی پیار میرا میں کروں انتظار.
حضرات، ہمارا سیگمنٹ جس میں ہم آپ کی ملاقات ادب کے مختلف متنازع کریکٹرز کے ساتھ کرواتے ہیں، اس سلسلے میں آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں مرزا صاحباں سے۔ واہ واہ واہ۔ حجرے شام کیم دے ایک جٹی عرض کرے، میں بکرا دینیا پیر دا جے میرے سر دا سائیں مرے، پنج ست مرن گوانڈنا تے رندیاں نو تاپ چڑھے، تے ہٹی سڑے کراڑ دی جتھے دیوا نت بلے، کتی مرے فقیر دی جیڑی ٹوں چوں نت کرے، تے گلیوں ہو جان سونجیاں وچ مرزا یار پھرے۔ واہ بھائی واہ، صاحبہ کی بددعاواں دے رہی، پورا پنڈ مارن ٹری ہے۔ وہ جو کہہ رہی ہے کس لیے کہہ رہی ہے؟ شہر کے لوگ تو ظالم سماج ہوتے ہیں، شہر کے لوگ انہیں تنگ کرتے ہیں، اس کو اس جانور سے بھی شکایت ہے کہ یہ چونکہ بولتی ہے اور میں اپنے محبوب سے مل نہیں سکتی، اس کو اس دکاندار سے بھی شکایت ہے جس کی دکان پر ہر وقت دیا جلتا ہے اور روشنی کی وجہ سے وہ اپنے محبوب سے نہیں ملتی۔ وہ کہتے کتی مرے فقیر دی جڑی چوں چوں نت کرے، کتی نے پونکنا اور گانے گاوے بیچاری۔ یہ علامتی بات ہے، یہاں پر اس جانور کا جو نام لیا جا رہا ہے علامتی حوالے سے۔ صاحبہ تے ویکھو جدو مرزے نے نسی ایڈی تیار ہو کے تیل مہندی تے چلی ہے، ایڈی دلہن بن کے کیوں گئی ہے جی؟ وہ دلہن بن کے اس لیے گئی ہے کہ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی اپنے گھر میں، اس کے والدین اس کی زبردستی شادی کر رہے تھے۔ اچھا، اسی اسنا میں مرزا صاحب کو پتا چلا، اچھا، اور وہ وہاں پہنچے ہیں، ٹھیک، اور کسی طرح اپنی محبوبہ کو جی وہ ساتھ لے گئے، یعنی کہ ویاہ والے دن دوڑی ہے۔ جی جی میرے حساب نال پروفیسر دا ہاتھ دوڑاؤن دے وچ۔ سر جی یہ جو ان کی متنازع شخصیت ہے اس میں بہت ساری چیزیں مورخین نے بتائی ہیں۔ اچھا، اور وہ دونوں بڑی عجیب باتیں ہیں۔ اچھا، مثلا مرزا کے تیروں کا توڑ دینا۔ اچھا، اب صاحبہ جو تھی اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میرے پیچھے جو لوگ آ رہے ہیں، میرے بہن بھائی یا دوسرے لوگ، جی تو یہ خون خرابہ ہوگا۔ اچھا، تو میں ایسا اس نے اس نیت سے تیر اس کے مرزے کے توڑے کہ خون خرابہ نہ ہو۔ اب دیکھیے نا، یہ میں تو سمجھتا ہوں مقدرات ہیں، اچھا، نصیب کی بات ہے۔ اچھا، اگر وہ مرزا کے ہاتھوں سے وہ سب کا مر جاتے، اچھا، تو وہ صاحبہ کے ساتھ کیسے رہتا کہ اس کے سارے خاندان کو مار کے ان کی بیٹی کے ساتھ وہ کیسے زندگی گزارتا؟ ٹھیک۔ دوسری طرف صاحبہ نے تیر تو توڑے لیکن محبت کی روایت نہیں توڑی، اور جب اس پر تیر چلنے شروع ہوئے مرزا پر تو اس نے اپنا آپ پیش کر دیا اور وہ خود تیروں کے سامنے آ گئی۔ تیر پہلا اس سے چھو کر گزرا ہے اور اس سے وہ ایک دم بیدار ہوا، اس نے اپنے تیر کمان کی طرف دیکھا تو اس کے سارے تیر ٹوٹے ہوئے تھے۔ تو اس نے بڑے حسرت اور افسوس سے اور ملول بڑے انداز میں صاحبہ کو دیکھا کہ یہ تو نے کیا کیا؟ صاحبہ نے مروایا کیوں ہے؟ انہوں غصہ ہی بڑا سی، وہ سارے کپڑے تے سوا سوا کے آپ ہی جان دے۔ وہ تو دیکھو تے گلے چ تیر بج گیا، بیچارہ گال بھی نہیں کٹ سکتا۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا، جب اسے پتا چلا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے تو وہ پتہ نہیں کہاں سے منزلوں پر منزلیں مارتا پہنچا، اچھا، اور پیغام بھجوایا۔ صاحبہ تیار تھی، وہ حجلہ روسی سے اٹھ کے تو وہ آ گئی اور اس کی گھوڑی پہ بیٹھ کے وہ ایک چشمے زدن میں غائب ہو گئے وہاں سے۔ لیکن اس کے بعد بجائے کسی منزل پر پہنچنے کے راستے میں ہی محترم جو ہے سستانے بیٹھ گئے۔ نہیں ویسے درخت تھلے سو گیا تو ہوٹل چ کمرہ لے لا کتے رات اپنی خالہ لے رہے ایک رات تو جیل چ رہے لو چنگا نہیں سی۔ مرزا لگتا ہی لگتا پنڈ کا سپرمین ہے۔ بہرحال اس کا ایروگینس، جی اس کا کبر اور اس کی لاپرواہی، اچھا، یہ دو چیزیں اس کی موت کی بظاہر وجہ لگتی ہیں۔ صاحبہ اس میں مجھے بے قصور نظر آ رہی ہے کہ اس نے تو بہرحال زندگی میں بھی ساتھ دیا اور موت میں بھی وہ اس کے ساتھ ہی مری اور ساتھ ہی دفن ہوئی۔ ویسے اس کہانی سے ایک سبق ہمیں ملتا ہے، کیا؟ تیر کو ووٹ نہیں۔ یہ چاچا مرزا گھوڑے دے کہ سائیکل تے؟ اچھا یار، ویسے سلیم صاحب یہ تو سنیا کوئی بکی گھوڑی ہوں سی، وہ ویچ کے سائیکل لے لیا تو دیسی چوچے ویچد۔
اچھا حالانکہ دونوں خاندانوں کی بڑی دوستی تھی یار ایک میں اس بندے تو بہت تنگ یہ پتہ نہیں لوکاں دیاں برادریاں چ جا کے چگلیاں کردا ہے یہ پتہ ہے یہ جو بندہ پاگل خانے تے گیٹ تے اردو بول رہا ہے نا اندر فون کر دینا واپس آ گیا جی یار بات کرنے دیں پروفیسر صاحب اگنور کریں انہیں آپ مجھے اور بخاری صاحب کو سمجھائیے میں جناب آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ دونوں خاندانوں کی بڑی دوستی تھی دونوں کے ماں باپ جو تھے وہ دودھ شریک بہن بھائی تھے صاحبہ کے حسن کا یہ عالم تھا جی کہ کہتے ہیں وہ ایک بار سبزی والے سے سبزی لے رہی تھی اچھا اور مرزا صاحب پرے کھڑے دیکھ رہے تھے اچھا اور سبزی والا جو تھا اس کی نظر پڑی جب صاحبہ کے چہرے پہ تو اس نے تولنا وہ بھول گیا اور وہ ڈالتا جا رہا ہے اس کو جو بھی چیز تھی اور اس کو دیکھتا جا رہا ہے اور سبزی والا ساری سبزی دے گیا مرزے نے پھر اپنے بوئے کے لا لی وہ یار ایس بندے دا کی کرنا ہے سلیم صاحب یہ میں دعوت کرنی ہے ذرا زہر سستا ہو لوے ویسے پڑھے لکھے آدمی نے پروفیسر صاحب یہو جے شاعر دی کوئی کتاب ہوندی وہ بھی بکرا کھا جاندا آج پھر بکرا چکی پھرتے ہر مشاعرے چ بکرا کھول کے بہ جاندے خواتین و حضرات کہیں مت جائیے گا ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ملاقات کرتے ہیں بریک کے بعد خبر ہے کہ عارف والا کے نواحی علاقے سے منشیات فروش خاتون گرفتار ہیلو عورتاں بھی منشیات بیچن گیا تے کی بنے گا اس معاشرے دا یار ہائے ہائے ہلے تو عورت زیادہ تو کدھر اچار بیچ لے تو کدھر کریانے دی دکان پالا تو کدھر سبزی بیچ لے تو کدھر کمیٹی پالا تو بہت ہی تنگ تے چنچی چلا لے دیکھو یار چرسی بیچن لگ پئی اللہ معافی سمجھاندے نہیں تسی عورتاں میری خالہ وا مینوں کی پتا اچھا یہ لوگ کون ہیں جی میں ہی ہاں جی جیڑی پھڑی گئی ہیں خالی تسی چرس ویچدے ہو نہیں تہاڈا حق بندا ہے انہیں ایک باری شربت لایا نہیں وکیا بچاری نے لایا نہیں وکیا انہیں آ کے چرس ویچی ہے دیکھو جی بندہ مر گیا جوانی والے وہ تو جدو خالہ تو قبول کیا نا وہ پھڑ گیا ہی ادو ہی اچھا خالہ جی دا میک اپ ویکھو لگتا سواں چ شکر کندی تو نہیں ہے دیکھو جی اچھا خالہ کی تصویر ایئرپورٹ تے لگی ہوندی کوڑا اس طرف پھینکے جنگل چ ہوئی تصویراں لگیاں نے ادھر خطرہ ہے یہ ہاون دستہ سے کیا پڑا ہے تمہارے پاس میں نے پوچھ رہے جی جی آپ کو لوکی جی ترلے کرتے ہیں منتا کرتے ہیں میں کون او جی ترلے منتا وڈیاں وڈیاں گڈیاں والے اے دراصل مائی بچاری نے کی کرنا ہے یہ چھوٹی جی بلونگڑی ہے ساری سپلائی اسی دینے ہیں اچھا میرا سودا ویچ دیے پہلے یہ بتاؤ تم کرتے کیا ہو لوگ کرتے کہ وہ لوگوں کو سکون دینے جنیاں پریشانیاں لوگوں کو پئی ہیں دو کش لاندے نے سکون لیندے نے ساڈے بچیاں نوں بھی دعاواں دیندے نے ترلے وادو دے کردے نے پیسے بھی دے کے جاندے نے پہلوان دی آواز دیکھو لگدا بندہ نیندر چ بول رہا پانی پئیں میرا خیال ہے تہاں ساڈی قدر نہیں ساڈے ڈیرے تے وڈی تو وڈی گڈی آ کے کھلوندی یہ نال ہی ہو کے کہندا بھائی اللہ خیر کرے دیو کوئی سانو پہلوان نوں بڑی نویں گڈی لئی پھرے پہلوان نوں 10 روپے نہیں دینے تے پہلوان جی آپ بھی کدی پیتی جے او لعنت بھیجنے اسی اے جو کام تے اوتے سانو کی ضرورت ہے پین دی دنیا جو پین واسطے او خالہ ہن اونوں سارا بھون دتا تے تو آپ نہیں پیندا تانوں ویکھو کیویں تڑفنی پئی ادھر ویکھو کڈے سکون چ بیٹھا ہے وہ تے لگدا بل جمع کرا بیٹھا ہے نہیں پرابلم ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے نشا پانی کیتا ہے سکھ جان لین دیا تسی کون ہو جی یہو جی کڑھائی والے سکول دی ہیڈ ماسٹر ہوندی آپ کیا کرتی ہیں جی اے ساڈی کلائنٹ ہے جی اچھا ہاں جی اینے سکول کالجاں چ پڑھدے نے مزہ لے رہے نے زندگی دا کوئی نس بھاجی نہیں سکون نال گھروں نکلے سکون نال کام کیتا پڑھائی لکھائی کیتی اس بعد شام نو مزے لے سکون لیا چھوٹے چھوٹے بچوں تک تم نے لعنت پہنچا دی تمہیں شرم نہیں آتی لانتی انسان آہو جی بڑا سکون ہوندا ہے جی کوئی نالی چ ڈگا ہوندا ہے یقین کر ہائے ہائے کوئی گٹر چ ڈگ کے مر جاندا اور راتی نہیں ویکھیا سی ایک گڈی نہر چ ڈگی سی اسی اونوں پوچھیا کیوں سٹی او کہندا میں دھو رہا ہوں خاص طور پہ رات کو جو نشئی ڈرائیور گاڑیاں چلاتے ہیں جی سڑکوں پہ موت کا رقص جاری ہوتا ہے ٹرکاں دے پیچھے لکھیا ہوندا چرسی ڈھولا اچھا پچھلے بندے نے نشہ کیتا ہے کہ بھوک دی وجہ تو مرن والا ہویا میں تو باجی دا دکھ نہ پیا کر تو 4 سال بعد خالہ ورگی ہو جانا میں تو فلٹر پہ آندی رہی ہاں گل کر رہی کھالا کھالا تیرے ہتھوں شربت کوئی نہیں پیندا فیڈر کنے پینا تو چنگا بھلا فیڈر سی میں فیڈر پہ آندی رہی ہاں تانوں آنٹی کیوں تہاڈی زبان پکدی آ آنٹی دور فٹے منہ تیرا اینا سمجھا نہیں گیا اے گل کرن والی بیٹا اوئے ہن ایتھے مینوں بھی پھڑوانا ہی مینوں بھی پھڑوانا ہی گل کرن والی تہاڈے باپ نکلن دے انہاں دا کندا چ منہ دے دے کے کنے پینے نے خالہ غصے میں آ گئی ہے خالہ کو تپاؤ نہیں خالہ نے غصے جایا اگ لگ جاندی پھر خالہ دے سجے پیر نو اگ لگی انہاں آیا نا میں تیرے میرے ہاتھاں میں پھینک رکھ دیا میں اینوں میں کہ خالہ تیرے سجے پیر نو اگ لگی کہندی اتوار دے اتوار لگدی آ
थोड़ी देर बाद लेते हैं ब्रेक, स्टे विद अस। ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ सांप नमूदार हो गया, पुलिस एहलकारों की दौड़े लग गई। ਨਹੀਂ ਤੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਸੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਕਤਰੇ ਪੀਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਡਾਕੂ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਚੋਰ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਸੱਪ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਯਾਰ ਸੱਪ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਫੜਨਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹ ਤੇ ਘਬਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਫੜਨਗੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ। दुनिया में इस तरह कहीं खौफ नहीं है सांप के बारे में जिस तरह ये तरक्की पजीर मुआशरों में और खास तौर पे बड़े सगीर में है। अच्छा, यानी सांप आए तो उससे डरे ना बंदा? नहीं जी, बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, जरा सा होशमंदी से काम लेना चाहिए। अच्छा, एक बार हमारे घर में अच्छा सांप आया और किचन में वो कहीं घुस के बैठा हुआ है। इन्होंने कहना मैंने रोटी खाओ। तो मुझे बताया घर वालों ने। अच्छा। मैं गया हूँ, मैंने देखा वो सामने बैठा है, वो 5-6 फीट का सांप था। अच्छा। मैंने कुछ भी नहीं किया, वेस्टेज बास्केट पड़ी थी वहाँ पे। अच्छा। मैंने उठा के ऐसे करके उसके सामने रख दी। अच्छा। वो एकदम उसके अंदर घुसा है, मैंने वो शॉपर ऐसे करके उठा के मैंने बाहर जाकर उसे ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਗੀ ਸਾਹਿਬ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਪ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ तुम कैसे आ गए मेरे घर, मैंने तो तुम्हें इनविटेशन नहीं दी, बुलाए तुम आ नहीं सकते। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ तुम कितने अलर्ट अप हो, इधर क्या लेने आए हो। ਅਖੀਰ ਸੱਪ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਲਕਿ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਸਿਰਦਰਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਪਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ। यार वो बड़ी संजीदा बात कर रहे हैं, लेकिन हाउ इज इट पॉसिबल कि आप वो सांप तो आपको मार भी सकता है, काट भी सकता है? भाई कुछ नहीं, बस सांप नजर आया, आप अपना रास्ता बदले। ਉਹਨੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਲੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਫੜ ਲਵੇ ਸਾਨੂੰ, ਆ ਜਾਓ ਬਈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸੜਿਆਲ ਵੀ ਆਣਾ ਜੇ। ये क्या कर रहे हो? ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ये आपकी आंखों को प्रॉब्लम है? ਇਹ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰੋ, हाँ। ਕੱਲ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ? नहीं, आप खुद आए हैं, हमने आपको नहीं बुलाया। ਓਏ ਜੀ ਦੱਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਆ। ਚੌਧਰੀ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, 4 ਡਾਕੂ ਮਾਰੇ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। अच्छा, ਅੱਖਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜੀ। ਫੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਫੁੜਕਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। अच्छा तो आप पुलिस ऑफिसर हैं? ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਮੈਂ ਪਲੰਬਰ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਦਬੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆ ਕਿ ਮੁਜਰਮ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। अच्छा, नहीं तो सांप से तुम डर गए हो, इतना तुम्हारा नाम है। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਚੋਰ, ਮੁਜਰਮ, ਡਕੈਤ, ਡਾਕੂ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਆ, ਸੱਪ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਆ ਨਾਲ ਚਰਸ ਫੜੀ ਜੇ ਇਕੱਠੀ? ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਜੋਗੀ ਏ, ਇਹ ਫੜਨ ਆਇਆ ਸੀ ਸੱਪ। कौन हो भाई तुम? लो जी मेरा वीर जी, मैं आम की सपेरा नहीं जा, मैं सप फड़ना वा। काली कलकत्ते वाली खाए पान बजाए पाली ताली दिन तक मैं तमाकू तू ते पीका दाल ते कद्दू पैंट बिंडो मैं हर जगह सप फड़े है। ਇਹ ਕੋਈ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ, ਚੂਹੇ ਵਗੈਰਾ ਫੜਦਾ। मैं बड़े बड़े सप फड़े ने, एनाकोंडा सप फड़िया मैं। ओए ओए ओए, हाँ जी, ऐडा के होता है। ਕੀ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ? ਉਹ ਭਾਈ ਐਨਾਕੋਂਡਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਜ਼ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਿਤੋਂ ਗੁੰਡੋਇਆ ਫੜਿਆ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਕੋਂਡਾ ਸਮਝਦਾ। जेड़ा सप पिंडा दे थाने च वड़िया और मेरा वाकब है। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਖਾਲਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਸੀ ਕੋਬਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆ। संग चूर ਆਹਾ, ਜਦੋਂ ਲੜ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੰਗ ਚੂਰ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗ ਚੂਰ ਉਹ ਸੱਪ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰੇ ਪੱਥਰ ਰੇਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਉਹ ਸੰਗ ਚੂਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਅੰਬ ਚੂਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੜ ਕੇ ਚੂਰਨ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਰਸਲ ਵਾਪਰ ਫੜਿਆ ਮੈਂ। ਵਾਪਰ ਇਹਨੇ ਵੈਪਰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ। ਇੱਕ ਸੱਪ ਇੱਥੋਂ ਲక్ష్ਮੀ ਚੌਕ ਫੜਿਆ ਮੈਂ। ਉਹ ਤੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸੱਪ ਦਾ ਮਣਕਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਣਕਣਾ ਮੈਂ ਪਰੋ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੱਪ ਦਾ ਮਣਕਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੜ ਜਾਵੇ ਸੱਪ, ਉਹ ਸੱਪ ਦਾ ਮਣਕਣਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਘਸਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੌੜ 'ਚ ਬਿੱਛੂ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੱਪ ਫੜੇ ਨੇ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, अच्छा। ਮੈਂ ਤੇ ਮਿਲਕ ਜੂਸ ਪਿਆ ਕੇ ਸੱਪ ਫੜੇ ਨੇ। मिल्क जूस? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਸੱਪ ਫੜੇ ਨੇ। अच्छा। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਐਸੇ ਸੱਪ ਫੜੇ ਨੇ ਮੈਂ। ਸੱਪ ਫੜ ਕੇ ਬੇਕਾਰ ਕਰਨ ਕਰ ये तो असली सांप है। ਵਾਹ ਬਈ ਥਾਣੇਦਾਰਾ, ਇਹ ਸੱਪ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇ? ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਫੜੇ ਨੇ ਸੱਪ। बस इतना सा सांप था? ਹਾਂ, ये एनाकोंडा है? ਇਹ ਐਨਾ ਕੋਣਾ ਦਾ ਪਿਓ ਏ। अच्छा, ये काटता है? ਨਹੀਂ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖ ਲੋ, ਇਹ ਸੱਪ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦਾ ਹੈ ਸਨ। ਦੁਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡਾ ਵੇਖ ਤੇ ਸੱਪ ਵੇਖ। ਯਾਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਬਸ।
ਇਹੀ ਡੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਾਹ ਆਇਆ ਵਾ, ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਜੋਗੀ ਇਹਨੇ ਸਭ ਫੜ ਲਿਆ, ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ। ਭਾਈ ਬਾਬ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਕਨਾਮ ਲਾਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਪ ਫੜਿਆ। ਤੇਰੀ ਧੌਣ 'ਚ ਦੋ ਨਾ ਲਾਵਾਂ, ਸੱਪ ਤੈਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ। ਮਾਈ ਬਾਪ ਸੱਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਤਾ ਜੇ। ਕਿਹਦੀ ਜੇਬ? बहुत ही इजलास ये था हमारा आज का शो। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। का अमीर आदमी है और जिस मुल्क का जो ब्यूरोक्रेट है और जिस मुल्क का जो सियासतदान है और इसमें फौज के भी लोग शामिल हैं, वो इसको तबाह कर गए। अच्छा। और ये कहानी लोग भूल जाते हैं। मैं सिर्फ इसको ट्रेस किया है हिस्ट्री से। अच्छा। कि क्या हुआ कि 1937 की इलेक्शन में तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बर्बाद हो गई, यानी ये पंजाब जहां बैठे हुए हैं, यहां यूनियनिस्ट की गवर्नमेंट थी। 46 में क्यों यूनियनिस्ट गवर्नमेंट टूटी, क्यों फिर लोटाइज्म शुरू हो गया? इस मुल्क में लूट कैसे शुरू हुई? ये क्लेम्स की, लैंड सेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। इस मुल्क में जमहूरियत पनप क्यों नहीं सकी? ये जमहूरी कदरें हमें आई क्यों नहीं? और क्यों इस मुल्क में गुर्बत? देखिए, जो हारी या पाकिस्तान बना नहीं था, तो अगर इसकी बीवी या बच्ची हिंदू उठा के ले जाता था और अब मुसलमान उठा के ले जाता है, तो उसको इसका समर नहीं मिला इस मुल्क बनने का। और अगर हम इतने सब ये देखें, हर साल फ्लड को खुदा का खौफ करें। यानी मैं जब वो मैं अपने बच्चों को, मैं उनको दिखाता हूं, ये सिंध के लोग, ये देखो बैठे हुए हैं, दोनों तरफ पानी है, वो औरतें कहां जाती होंगी? गुस्लखाना कोई है कोई नहीं, और हमें कोई ख्याल नहीं है। यानी हमने सिर्फ मोटरवे बनानी है और लाहौर की सड़कें बनानी है और मेट्रो बनानी है, और जिनके लिए ये मुल्क बनना चाहिए था, जिनको पता लगता कि जी पाकिस्तान इस मुसलमानों के लिए बना है और इसके फायदे वहां तक पहुंचते, उसका जिक्र ज़बानी कलामी हमें बड़ी तकलीफ। जिस घर में आप ये इस मुल्क को बनता है, इस गरीब मुल्क का, जो यहां तक बैरूनी कर्जों में और यहां तक अंदरूनी कर्जों में डूबा हुआ हो, क्या आप ऐसे महल्लों में रहे? वो किस पे टाका डाल रहे हैं भैया आप? हमें गरीब मुल्क है। दारी साहब, आप कुछ संजीदा हो गए। नहीं, मैं आपकी बात, ये तो सर बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, इसमें तो क्यों नहीं आपने कहा जब आप सदर थे? उस वक्त आपने बताई नहीं ना मुझे। हाँ जी आयशा। सर, वो क्या माजरा था कि आप अपना चेहरा मस्क होने के खौफ से खुदकुशी नहीं कर सके थे? आयशा, बात ये कि एक स्टेज आई थी, ये खुदकुशी वैसी होता है ना। मैं भी बड़ी, मैं वकालत, जब मैंने लॉ किया तो ना कोई वकालत चल रही थी और ना कुछ था, ना ये भी टगा नहीं थी। तो मैंने वाकई फिर मैं सोचा अगर मैं छलांग मारी मस्जिद से, वो बाछी मस्जिद से, तो मेरा मुंह चिब्बा हो जाएगा। अगर मैं ट्रेन थले आ गया तो टोटे टोटे हो जाएगा। तो इन बातों से मेरा ख्याल था कि मौत के बाद क्या है, फैज साहब का करो कजबी पे सारे कफन, मेरे कातिलों को गुमा न हो कि ये गरूर इश्क का बांकपन पसे मर्ग हमने बुला दिया। मेरा ख्याल था पसे मर्ग भी बंदा चंगा लगना चाहिए। मतलब ये जनानियां आके वेखण, देखो कितना नूर आया है। उस खौफ से मैंने खुदकुशी नहीं। अगर कोई अच्छा तरीका होता ना, जो कर लेते गोलियां चोलियां, ये चूहे मारने वाली खा लेते, तो आटा की ख्याल है खुदकुशी की सर जहर खादी ये तो नजला ठीक हो गया। जहर की दवाई पे इनका फोटो भी आता है। मैं तेनू समझावा की न तेरे बाजू लगदा जी। ये मैं आपको नहीं कह रहा, ये गाना है जो आज मलाइका ने पेश कर दिया। मलाइका
वाह वाह। हजरात, हमारा सेगमेंट जिसमें हम आपकी मुलाकात अदब के मुख्तलिफ मुतनाज़ा कैरेक्टर्स के साथ करवाते हैं, इस सिलसिले में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मिर्जा साहिबा से। वाह वाह वाह। हुजरे शाम कीम दे एक जट्टी अर्ज करे, मैं बकरा देनिया पीर दा, जे मेरे सिर दा साई मरे। पंज सत मरन गवांडना, ते रंदियां नू ताप चढ़े, ते हट्टी सड़े कराड़ दी, जिथे दीवा नित बले, कुत्ती मरे फकीर दी, जेड़ी टौं चौं नित करे, ते गलियों हो जन सूंजियां, विच मिर्जा यार फिरे। वाह भाई वाह, साहबा की बददुआवां दे रही, पूरा पिंड मारन टुरी है। वो जो कह रही है किस लिए कह रही है? शहर के लोग तो जालिम समाज होते हैं। अच्छा। शहर के लोग उन्हें तंग करते हैं। उसको उस जानवर से भी शिकायत है कि ये चूंकि बोलती है और मैं अपने महबूब से मिल नहीं सकती। उसको उस दुकानदार से भी शिकायत है जिसकी दुकान पर हर वक्त दिया जलता है और रोशनी की वजह से वो अपने महबूब से नहीं मिलती। नहीं, वो कहती कुत्ती मरे फकीर दी जेड़ी चौं चौं नित करे, कुत्ती ने भौंकना और गाने गावे बेचारी। ये अलामती बात है। यहाँ पर इस जानवर का जो नाम लिया जा रहा है अलामती हवाले से। साहबा दे वेखो जदों मिर्जे ने नसी एडी तैयार होके तेल मेहंदी तो चली है, एडी दुल्हन बन के क्यों गई है जी? दुल्हन बन के इसलिए गई है कि वो दुल्हन बनी बैठी थी अपने घर में। अच्छा। उसके वालिदैन उसकी जबरदस्ती शादी कर रहे थे। अच्छा। इसी असना में मिर्जा साहब को पता चला। अच्छा। और वो वहाँ पहुँचे हैं। ठीक। और किसी तरह अपनी महबूबा को जी वो साथ ले गए। यानी कि ब्याह वाले दिन दौड़ी है। जी जी मेरे हिसाब नाल प्रोफेसर दा हाथ दौड़ाउण दे विच। सर जी जी ये जो इनकी मुतनाज़ा शख्सियत है इसमें बहुत सारी चीजें मुवर्रिखीन ने बताई हैं। अच्छा। और वो दोनों बड़ी अजीब बातें हैं। अच्छा। मसलन मिर्जा के तीरों का तोड़ देना। अच्छा। अब साहिबा जो थी उसके जहन में ये था कि मेरे पीछे जो लोग आ रहे हैं, मेरे बहन भाई या दूसरे लोग, जी जी, तो ये खून खराबा होगा। अच्छा। तो मैं ऐसा उसने इस नीयत से तीर उसके मिर्जे के तोड़े कि खून खराबा ना हो। अब देखिए ना, वो ये मैं तो समझता हूँ मुकद्दरात है। अच्छा। नसीब की बात है। अच्छा। अगर वो मिर्जा के हाथों से वो सब का मर जाते, अच्छा, तो वो साहिबा के साथ कैसे रहता कि उसके सारे खानदान को मार के उनकी बेटी के साथ वो कैसे जिंदगी गुजारता। ठीक। दूसरी तरफ साहिबा ने तीर तो तोड़े लेकिन मोहब्बत की रवायत नहीं तोड़ी, और जब उस पर तीर चलने शुरू हुए मिर्जा पर तो उसने अपना आप पेश कर दिया और वो खुद तीरों के सामने आ गई। तीर पहला उससे छू कर गुजरा है और उससे वो एकदम बेदार हुआ। उसने अपने तीर कमान की तरफ देखा तो उसके सारे तीर टूटे हुए थे। तो उसने बड़े हसरत और अफसोस से और मलूल भरे अंदाज में साहिबा को देखा कि ये तूने क्या किया। साहिबा ने मरवाया क्यों है? ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਬੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਸਵਾ ਸਵਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ। वो तो देखो तो गले 'ਚ तीर ਵੱਜ ਗਿਆ, बेचारा गाल भी नहीं ਕੱਢ सकता। वो उससे मोहब्बत करता था। जब उसे पता चला कि उसकी शादी हो रही है तो वो पता नहीं कहां से मंजिलों पर मंजिलें मारता पहुंचा। अच्छा। और पैगाम भिजवाया। साहिबा तैयार थी, वो हुजला रूसी से उठ के तो वो आ गई और उसकी घोड़ी पे बैठ के वो एक चश्मे जदन में गायब हो गए वहां से। लेकिन उसके बाद बजाय किसी मंजिल पर पहुंचने के रास्ते में ही मोहतरम जो है सस्ताने बैठ गए। नहीं वैसे दरख्त थले सौ गया तो उसे होटल च कमरा ले ला किते। बेनियां रातां अपनी खाला ले रहे एक रात तो जेल च रह दे लो चंगा नहीं सी। मिर्जा लगता ही लगता पिंड दा सुपरमैन है। बहरहाल उसका एरोगेंस जी, उसका किब्र और उसकी लापरवाही, अच्छा, ये दो चीजें उसकी मौत की बज़ाहिर वजह लगती हैं। साहबा इसमें मुझे बेकसूर नजर आ रही है कि उसने तो बहरहाल जिंदगी में भी साथ दिया और मौत में भी वो उसके साथ ही मरी और साथ ही दफन हुई। वैसे इस कहानी से एक सबक हमें मिलता है। क्या? तीर को वोट नहीं। ये चाचा मिर्जा घोड़े ते कि साइकिल ते? अच्छा यार वैसे सलीम साहब ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਬੱਕੀ ਘੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਦੇਸੀ ਚੂਚੇ ਵੇਚਦਾ।
اچھا حالانکہ دونوں خاندانوں کی بڑی دوستی تھی یار ایک تے میں اس بندے تو بہت تنگ یہ پتہ نہیں لوکاں دیاں برادریاں چ جا کے چگلیاں کردا ہے یہ پتہ ہے یہ بندہ پاگل خانے تے گیٹ تے اردو بول رہا ہے نا اندر فون کر دینا واپس آ گیا جی یار بات کرنے دیں پروفیسر صاحب اگنور کریں انہیں آپ مجھے اور بخاری صاحب کو سمجھائیے میں جناب آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ دونوں خاندانوں کی بڑی دوستی تھی دونوں کے ماں باپ جو تھے وہ دودھ شریک بہن بھائی تھے صاحبہ کے حسن کا یہ عالم تھا جی کہ کہتے ہیں وہ ایک بار سبزی والے سے سبزی لے رہی تھی اچھا اور مرزا صاحب پرے کھڑے دیکھ رہے تھے اچھا اور سبزی والا جو تھا اس کی نظر پڑی جب صاحبہ کے چہرے پہ تو اس نے تولنا وہ بھول گیا اور وہ ڈالتا جا رہا ہے اس کو جو بھی چیز تھی اور اس کو دیکھتا جا رہا ہے اور سبزی والا ساری سبزی دے گیا مرزے نے پھر اپنے بوئے اگے لا لی وہ یار ایس بندے دا کی کرنا ہے سلیم صاحب یہ میں دعوت کرنی ہے ذرا زہر سستا ہو لوے ویسے پڑھے لکھے آدمی نا پروفیسر صاحب یہو جے شاعر دی کوئی کتاب ہوندی وہ بھی بکرا کھا جاندا آج پھر بکرا چکی پھر دے ہر مشاعرے چ بکرا کھول کے بہ جاندا السلام علیکم خبرناک میں خوش آمدید آج آپ کا ہوسٹ ہوں میں آج آپ کے شو کی ہوسٹنگ میں کروں گا اس لیے اپنے اپنے موبائلز کی خیال رکھیں خود کہ کسی کا موبائل آن نہ ہو پراپرلی سوئچ آف ہو ورنہ ڈسٹربنس ہوتی ہے شو کے درمیان خواتین حضرات آج کا شو بہت اسپیشل شو ہے آج کے شو کی خاص بات یہ ہے کہ آج کے شو میں ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی پرسنالٹی سے کروائیں گے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں پاکستان کے میڈیا کے جو ٹاک شوز ہیں ان کے بانیوں میں سے ایک خواتین و حضرات بہت بڑے اینکر بہت بڑے وکیل اور غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک یہاں تک کہ ان کا ایک خط حکومتوں کو ہلا سکتا ہے آپ سب کی بھرپور تالیوں میں کسی تعارف کے محتاج نہیں دا ون اینڈ اونلی نعیم بخاری ماشاءاللہ سر ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے مجھے ذاتی طور پہ بہت میری خواہش تھی کہ میں نعیم بخاری کو قریب سے دیکھوں سر جی بھائی میں نے آپ کو ہتھکڑیاں لگتے ہوئے دیکھا ہوا ہے میں نے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں بھی دیکھا ہوا ہے جب آپ ہائی کورٹ میں چھڑی لے کے آتے تھے میں تب سے آپ کو جانتا ہوں چھڑی لے کے ہائی کورٹ جو مجھا کرتے تھے آپ کو یاد کراؤں ایک دفعہ آپ مجھے ہائی کورٹ میں بڑے میرے سے شفقت آپ نے برتی تھی اور آپ نے مجھے کہا تھا کہ میرا دل کرتا ہے کہ جیل میں آپ جیسا میرے جیسا بندہ ان کے ساتھ ہو یاد ہے آپ کو ایک آفس کی بات بتاؤں آپ تو مجھے شروع میں ہی کانا کر رہے ہیں اگر آپ نے نو گو ایریا میں داخل ہونے کی کوشش کی تو میں آپ کو شو ہی نہیں کرنے دوں گا میں آپ جب بات کریں گے میں آپ ایک ماشاءاللہ صف اول کے وکلاء میں سے ایک ہے اتنا ٹائم آپ کو مل جاتا ہے کہ آپ ٹی وی ٹاک شوز بھی اور ساتھ وکالت بھی ہاؤ یو مینج اٹ اچھا بھائی میں تو آپ سے پوچھنے والا تھا کہ ہاؤ ہیو یو مینجڈ ایوری تھنگ سر آپ نے مجھے آگے لگا لیا نہیں آپ نے کیا کیا مینج نہیں کیا اس ملک میں جب نو گو ایریا آپ کیسے مینج کر لیتے ہیں ٹی وی ٹاک شوز بھی اپنی سرگرمیاں بھی ملنا ملانا بھی جنرلی مجھے وہم یہ ہے کہ ہم من حیث القوم ہمیں وقت ضائع کرنے کی عادت ہے جی اٹس آل اے کوشچن آف پارسلنگ یور ٹائم بالکل ویسے بہت لوگ شاید یہ نہیں مانیں گے کہ میں 5 بجے صبح اٹھتا ہوں جی اور 5 سے 7-8 بجے تک اگلے دن کے جو کیس ہیں وہ تیار کرتا ہوں اچھا اور پھر اس کے بعد عدالت سے واپس آ کے دوپہر کو وکیل سو جاتے ہیں گھر سے میں نہیں جاتا میں کام کرتا ہوں سو پوائنٹ یہ کہ یو مسٹ ٹیک کیئر آف دس اگر آپ وقت کو ضیاع کریں گے پھر آپ کا وقت ہوگا ہی نہیں ہے اگر آپ فوکس کریں گے کہ اس وقت یہ کرنا ہے اس وقت بیوی سے معافی مانگنی ہے اس وقت پاؤں پڑنا ہے اس وقت رونا ہے جی آپ بالکل ٹھیک ہو اس وقت سانس نہیں آنا ہے اس وقت زیادہ نہیں رونا اچھا مجھے ایسا لگ رہا ہے سر کہ آپ بیسکلی وکیل آپ کا نام ہے اور نعیم بخاری آپ کا ڈیزگنیشن ہے میں تو کنفیوز ہو گیا ہوں بیچ پہ ماشاءاللہ ہر طرح کی چیزیں سر ٹی وی ٹاک شوز جہاں تک ان کا تعلق ہے تو ان کی بنیاد ڈالنے والوں میں سے ایک آپ بھی ہیں ٹی وی کے ٹاک شو کی بنیاد ضیاء محی الدین صاحب نے ڈالی ہے
لیکن جنہوں نے ضیاء صاحب کو دیکھا ہوا ہے ضیاء محی الدین شو میں، اس ملک میں آج تک نقل ہم ان کی اتارتے تھے جب تک آپ نے یہ نہیں شروع کیا. یہ انہوں نے نہیں کیا تھا. یہ آپ ایک جو آپ یہ کرتے ہیں، دس از انبلیویبل. آئی ٹیل یو اٹس ایبسولوٹلی ونڈرفل. آپ پتہ نہیں سیاست میں کیوں آ گئے. اگر آپ یہی کام کرتے رہتے تو یہاں سے آپ بہت ترقی کرتے ہیں. آپ کی وجہ شہرت سوالوں سے زیادہ آپ کی شرارتیں ہیں. یہ آپ مطلب بچپن ہی سے شرارتی تھے یا آپ کو کب خیال آیا کہ کیمرے کے آگے بھی میں شرارتیں کروں، چھیڑ چھاڑ مہمانوں کے ساتھ؟ شرارت مجھے سوچتی ہے، مجھے سوچتی، اس میں کوئی شک نہیں. شرارتی آدمی ہیں آپ. کبھی ایسا ہوا کہ جج صاحب کے اوپر غلطی سے کوئی جگت نکل گئی ہو آپ کے کورٹ میں اور اپنے کلائنٹ کو پھائے لگوا دیا ہو؟ اچھا، یہ پھائے لگوانے سے ایسے کیوں ہیں آپ؟ کون سی کتابیں آپ پڑھتے ہیں؟ گندی کتابیں، اچھی کتابیں؟ جی خواتین حضرات، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ملاقات کرتے ہیں بریک کے بعد. خبر ہے کہ عارف والا کے نواحی علاقے سے منشیات فروش خاتون گرفتار. ہیلو، عورتیں بھی منشیات بیچن گیا تو کی بنے گا اس معاشرے دا یار؟ ہائے ہائے، ہلے تو عورت زیادہ تو کدھر اچار بیچ لے، تو کدھر کریانے کی دکان پالا، تو کدھر سبزی بیچ لے، تو کدھر کمیٹی پالا، تو بہت ہی تانگے تے چنچی چلا لے. دیکھو یار، چرسی بیچن لگ پئی. اللہ معافی سمجھاندے نہیں تسی عورتاں؟ میری خالہ میں مینوں کی پتا. اچھا، یہ لوگ کون ہیں؟ جی میں ہی ہاں جی جیڑی پھڑی گئی ہیں. خالی تسی چرس ویچ دیو؟ نہیں، تہاڈا حق بندا ہے. انہیں ایک باری شربت لایا، نہیں وکیا بچاری نے. لایا نہیں وکیا، انہیں آ کے چرس ویچی ہے. دیکھو جی، بندہ مر گیا جوانی والے. وہ تو جدو خالہ تو قبول کیا نا، پھڑ گیا ہی ادو ہی. اچھا، خالہ جی دا میک اپ ویکھو، لگتا سواہ چ شکر کندی تو نہیں ہے. دیکھو جی. اچھا، خالہ کی تصویر ایئرپورٹ تے لگی ہوندی، کوڑا اس طرف پھینکے. جنگل چ ہوئی تصویراں لگیاں نے، ادھر خطرہ ہے. یہ ہاون دستہ سے کیا پڑا ہے تمہارے پاس؟ میں نے پوچھ رہے. جی جی، آپ کو لوگ جی ترلے کرتے ہیں، منتا کرتے ہیں. میں کون او جی ترلے منتا وڈیاں وڈیاں گڈیاں والے. اے دراصل مائی بچاری نے کی کرنا ہے؟ یہ تو چھوٹی جی بلونگڑی ہے، ساری سپلائی اسی دینے ہیں. اچھا، میرا سودا بیچ دیے. پہلے یہ بتاؤ تم کرتے کیا ہو؟ لوگ کرتے کہ وہ لوگوں سکون دینے. جنیاں پریشانیاں لوگوں پہ نے، دو کش لاندے نے، سکون لیندے نے، ساڈے بچیاں نوں بھی دعاواں دیندے نے، ترلے وادو دے کردے نے، پیسے بھی دے کے جاندے نے. پہلوان دی آواز دیکھو، لگتا بندہ نیندر چ بول رہا ہے، پانی پئیں گے. میرا خیال ہے تہاں ساڈی قدر نہیں. ساڈے ڈیرے تے وڈی تو وڈی گڈی آ کے کھلوندی. یہ نال ہی ہو کے کہندا بھائی اللہ خیر کرے، دیو کوئی سانو پہلوان نوں. بڑی نویں گڈی لئی پھرے، پہلوان نوں 10 روپے نہیں دینے. تے پہلوان جی آپ بھی کدی پیتی جے؟ او لعنت بھیجنے اسی ایہو جے کام تے اوتے. سانو کی ضرورت ہے پین دی، دنیا جو پین واسطے. او خالہ ہن اونوں سارا بھون دتا تے تو آپ نہیں پیندا. تانوں ویکھو کیویں تڑفنی پئی. ادھر ویکھو کڈے سکون چ بیٹھا ہے. وہ تو لگتا بل جمع کرا بیٹھا ہے. نہیں، پرابلم ہی ٹینشن ہی کوئی نہیں. نشا پانی کیتا ہے، سکھ چین لین دیا. تسی کون ہو جی؟ یہو جی کڑھائی والے سکول دی ہیڈ ماسٹر ہوندی. آپ کیا کرتی ہیں جی؟ اے ساڈی کلائنٹ ہے جی. اچھا، ہاں جی. اینے سکول کالجاں چ پڑھدے نے، مزہ لے رہے نے، زندگی دا کوئی نس بھاجی نہیں. سکون نال گھروں نکلے، سکون نال کام کیتا، پڑھائی لکھائی کیتی، اس بعد شام نو مزے لے، سکون لیا. چھوٹے چھوٹے بچوں تک تم نے لعنت پہنچا دی. تمہیں شرم نہیں آتی لانتی انسان؟ آہو جی، بڑا سکون ہوندا ہے جی. کوئی نالی چ ڈگا ہوندا ہے، یقین کر. ہائے ہائے، کوئی گٹر چ ڈگ کے مر جاندا. رات نہیں ویکھیا سی ایک گڈی نہر چ ڈگی سی. اسی اونوں پوچھیا کیوں سٹی، وہ کہندا میں دھو رہا. خاص طور پہ رات کو جو نشئی ڈرائیور گاڑیاں چلاتے ہیں جی، سڑکوں پہ موت کا رقص جاری ہوتا ہے. ٹرکاں دے پیچھے لکھیا ہوندا چرسی ڈھولا. اچھا، پچھلے بندے نے نشہ کیتا ہے کہ بھوک دی وجہ تو مرن والا ہویا؟ میں تو باجی دا دکھ نہ پیا کر، تو 4 سال بعد خالہ ورگی ہو جانا. میں تو فیٹر پہ آدھی رہی ہوں. گل کر رہی کھالا تیرے ہاتھوں شربت کوئی نہیں پیندا، فیٹر کنے پینا؟ چنگا بھلا فیڈر سی، میں فیڈر پہ آدھی رہی ہوں. تمہیں آنٹی کیوں تاری زبان پکتی آ؟ آنٹی دور فٹے منہ تیرا سمجھا نہیں گیا. گل کرنا نہیں پہنا ہوں اتنے مینو بھی فڑوانا ہی، میں بھی فڑوانا. گل کرنا نہیں تے باہر نکلن دے، کندا چ منہ دے دے کے کنے پینے. خالہ غصے میں آ گئی ہے، خالہ کو تپاؤ نہیں.
خالہ نے غصے جائے اگ لگ جاندی پھر خالہ دے سجے پیر نو اگ لگی انہاں آیا نا میں تیرے میرے ہاتھاں میں تینوں پھینک رکھ دیاں میں کہا خالہ تیرے سجے پیر نو اگ لگی کہندی اتوار دے اتوار لگدی ہے زہریلا سانپ نمودار ہو گیا، پولیس اہلکاروں کی دوڑیں لگ گئیں۔ نہیں تو تھانے چ تانوں چھڈ کے کون آیا سی؟ وہ سپ دی گل ہوندی، شیر نہیں کیا انہوں نے۔ شیر ہے تو پولیو دے قطرے پینا بھول گیا سی۔ ڈاکو فڑتے ہیں، چور فڑتے ہیں، سپ فڑیا نہیں جاتا انہوں کو۔ یار سپ ہوں پولیس والے نے تھوڑی فڑنا ہے، کیوں جی؟ وہ تو گھبرا پی گیا، صحیح گل ہے، وہ تو بےچارے فڑن کے مجرماں نو۔ دنیا میں اس طرح کہیں خوف نہیں ہے سانپ کے بارے میں جس طرح یہ ترقی پذیر معاشروں میں اور خاص طور پہ برے صغیر میں ہے۔ اچھا یعنی سانپ آئے تو اس سے ڈرے نہ بندہ؟ نہیں جی بالکل ڈرنا نہیں چاہیے، ذرا سا ہوش مندی سے کام لینا چاہیے۔ اچھا ایک بار ہمارے گھر میں اچھا سانپ آیا اور کچن میں وہ کہیں گھس کے بیٹھا ہوا ہے، کہنا میں روٹی کھواؤ، تو مجھے بتایا گھر والوں نے، میں گیا ہوں، میں نے دیکھا وہ سامنے بیٹھا ہے، وہ 5-6 فٹ کا سانپ تھا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، ویسٹیج بیسکٹ پڑی تھی وہاں پہ، میں نے اٹھا کے ایسے کر کے اس کے سامنے رکھ دی، وہ ایک دم اس کے اندر گھسا ہے، میں نے وہ شاپر ایسے کر کے اٹھا کے میں نے باہر جا کے اسے جھوٹ بول رہے ہیں باغی صاحب، یقین کرو انہوں نے سپ نہ بحث ہی اینی کی، وہ سر پھڑ کے بہ گیا، میں کدھر آ گیا؟ وہ کہیں جا رہے تم کیسے آگے میرے گھر؟ میں نے تو تمہیں انویٹیشن نہیں دی، تم کے دماغ میں۔ اچھا چلیے آپ سے شیئر کر لیں، ابھی میں لندن تھا دلہن کے ساتھ، تو میری جو بیٹی ہیں نور فاطمہ، انہوں نے مجھے ایک لسٹ دی تھی کتابوں کی، میں جان اسٹین بیک کی ہے، تو میں نے وہاں 3 کتابیں اپنے لیے چنی ہیں۔ ایک کتاب اینڈریو رابرٹس نے لکھی ہے ابھی پچھلے سال، نیپولین دا گریٹ۔ اچھا ایک بورس ہیں وہ جو لندن کے میئر ہیں، انہوں نے پچھلے سال کتاب لکھی ہے دا چرچل فیکٹر۔ اچھا اور ایک کمال کتاب آئی ہے، اس کا آتھر میں نے سیپینس، اے بریف ہسٹری آف ہیومن کائنڈ، ہیومن کائنڈ ہوموسیپین۔ جی جی، تو یہ کتاب اگر آپ مجھے پھر بلائیں گے اپنے پروگرام میں، کیونکہ میں بلائیں گے کیا، سارا آپ کا پروگرام ہے، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ کیسے ابھی چاہتے تھے کوئی خوبصورت تاڈے ورگا بابے ایسے جادو والی کرسی روز کوئی نہ کوئی آگے بیٹھا ہو۔ نہیں میرے یہ تو نہیں تھا، آپ نے کہا تھا میں مہمان ہوں، آج تک مہمان نہیں سر، مہمان آصف زرداری صاحب نے ہونا چاہیے کیا جی کرسی کے اتنے جہاں تھی ہونے چاہیے جہاں میرے ورگا ہونا چاہیے۔ لیکن اگر انہوں نے ہونا تھا تو پھر آپ نے مجھے اسلام آباد سے بلایا کیوں ہے؟ سارے انہوں کو دم کروانا تھا سارے اس کرسی تے تسی ہونا، یہو جے تے چھپڑا چھپڑا چ اکثر ہوندے۔ باقی سر تہاڈی مہربانی، آؤ تسی ایتھے بیٹھو، اے دے کولوں تے ساڈی جان چھڑاؤ۔ نہیں آصف زرداری یار، انہوں نے بڑا رول ہے اس ملک کی۔ ہن زرداری بنے نے، سیکورٹی گارڈ دے بوٹ پائے جے۔ بچے میں اوائڈ کرتا ہوں، اگنور کرتا ہوں۔ آئیے ہم اپنی بات کر رہے تھے سر، شاعری سے آپ کو بڑا لگاؤ ہے؟ جی شاعری سے بات لگاؤ ہے۔ آپ کا پسندیدہ شاعر کون ہے؟ اگر تو آپ نے مسٹسزم کی طرف بڑھنا ہے تو غالب، اس سے بڑا شاعر کوئی ہے ہی نہیں۔ کیا بات۔ اور اگر آپ نے لطف لینا ہے بہت ردم کا اور نئی نئی طرزوں کا اور نئے نئے استعاروں کا، تو فیض صاحب سے مجھے اچھا۔ کوئی اپنے پسند کے ذرا آپ شعر سنا دیجیے۔ نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن، جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے، جسم جاں بچا کے چلے۔ واہ واہ واہ۔ اہل دل کے لیے اب یہ نظم بست و کشاد کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد۔ بہت ہے ظلم کے دستے بہانہ جو کری، بہت ہے جو چند اہل جنوں تیرے نام لیوا ہے، بنے اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں، جو تجھ سے عہد وفا اس کو علاج گردش لعل و نہار۔ ایک سوال بڑا سنجیدہ نوعیت کا، پلیز فار گاڈ سے ایک جواب دیجیے گا، لوگ سننا چاہتے ہیں۔ آصف صاحب آپ کے عشقیہ خطوط مشہور ہوئے یا سیاسی؟ مجھے نہیں یاد کہ میں نے عشقیہ خطوط کبھی لکھے تھے، زبانی کلامی بات کرتے ہیں، ثبوت نہیں چھوڑتے آپ، اسی لیے پڑھے بھی نہیں گئے کبھی۔ اور خط میں نے صرف ایک ہی لکھا ہے ساری زندگی میں،
جو سپر ہٹ ہوا وہی کافی تھا. اچھا دیکھیے اب ہے جب وہ خط لکھا گیا تو کچھ دن تو بہت میری برادری ہے انہوں نے کہا جی بڑا دلیر سید نکلے کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا تھا. جی اس کے بعد ہمارے پوری میری برادری میرے خلاف ہو گئی اور اس میں 3 سال کے بعد وہ پھر کہتے ہیں کہ بھائی یہ ٹھیک کہندا سن تو. اور جن کو خط لکھا گیا آپ نے دیکھا کہ وہ ایک اور ظاہر صاحب آپ بھی صدر رہے ہیں یہ ہمارے ہاں ایک بیماری یہ ہے کہ جس عہدے پہ کوئی پہنچ جاتا ہے وہ سمجھتا ہے میں ہمیشہ رہوں گا یہاں اور گردن ٹیڑھی کر کے خدا بن جاتا. کیا وہ فراز کا شعر بندگی ہم نے چھوڑ دی ہے فراز کیا کریں لوگ جب خدا ہو جائیں کریں. تو یہ ہم نے بہت دیکھے. ہم نے زرداری صاحب صدر بھی آتے دیکھے اور پھر جاتے بھی دیکھے. میں نے بہت سے جج آتے بھی دیکھے چیف جسٹس آتے ہوئے جاتے دیکھے. سنبھالنے نہیں جاتے تھے جب بیٹھے ہوتے تھے. پھر اس کے بعد آپ اگر اسلام آباد میں دیکھیں تو آپ ان کو دیکھیں گے پنڈیاں لے رہے ہوتے ہیں جیسے ہم آپ ہنستے کیوں ہیں. سر میں ادھر خبرناک میں آیا ہوں یہ اس لکی ڈیئر کے کلوں پہ آیا ہوں. لکی ڈیئر تے کل ہونا ہی نہیں انہوں اگ لائی دی بھائی. اچھا ڈمی میوزیم سے آئے زرداری صاحب. تعارف آپ نے انتہائی نامکمل کروایا ہے. اچھا وہ ماہر وہ کانسٹیٹیوشنلسٹ ہے. وکیل تے سیشن کورٹ تے 1000 بھرے پے نے. جی وہ کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں وہ لٹریٹی ہیں وہ ناولسٹ ہیں. ان کا ایک ناول بازار میں ابھی میرا خیال مارکیٹ میں آ رہا ہے. کیا اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے ہمیں؟ پوائنٹ میرا اس ناول کا یہ ہے کہ یہ ملک بنا تھا جناح صاحب کی ایک ویژن تھی جی لیکن اس ملک